ایک شخص تھا، وہ عمرہ کرنے کے لیے گیا۔ اچھا، ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہو اور عمرہ کرنے کو مل جائے، مکہ مدینہ دیکھنے کو مل جائے، حضور کا روضہ دیکھنے کو مل جائے، طواف کعبہ کرنے کو مل جائے۔ تو یہ ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ آقا ہمیں مدینہ بلا لیں۔ تو اس انسان کی تمنا پوری ہو گئی اور وہ روانہ ہو گیا عمرہ کرنے کے لیے۔ عمرہ کرنے کے لیے گیا تو وہاں کی گلیاں، وہاں کی شام بڑی حسین۔ کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا کہ اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، روزہ رکھتا تھا۔ اب یہاں تک نوبت آئی کہ سحری کرنے کے لیے اس کے پاس کھانا بھی ختم۔ اب پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں حساب کتاب ہوتا تھا جیسا اس ٹائم وہاں پر موجود ہے۔ اب افطار کرنے کے وقت افطار تو ہو جاتی تھی، لیکن کھانے کے وقت کھانا نہیں، پیسے ختم ہو گئے تھے۔ اب وہ وہاں کی گلیوں میں ٹہل رہا تھا، وہاں کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، اور 2 دن سے بغیر سحری کیے اس نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ اور جب افطار کیا پھر شام کو وہ اسی گلیوں سے وہاں کی نکل رہا تھا، تو دل میں تمنا تھی، امنگ تھی کہ کہیں سے کچھ پیسوں کا انتظام ہو جائے تو بہتر ہوتا، لیکن کوئی پیسوں کا انتظام نہیں ہوا۔ چلتا ہوا جا رہا تھا، ٹھوکر لگی، گر پڑا۔ جب گرا تو کیا دیکھا کہ ایک قیمتی موتیوں کا، ہیروں کا ہار پڑا ہوا ہے۔ جب اس نے ہار دیکھا اور ہار اٹھایا، گھر پہ لایا، مطلب وہاں پر جہاں پر وہ ٹھہرا ہوا تھا وہاں پر لایا، اس نے دیکھا تو موتی اور ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے تھے۔ خوش ہو گیا کہ اب تو پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، یہ ہار جو ملا ہوا ہے اس کو بیچ لیں گے یا کسی کو دے دیں گے، اس سے پیسے لے لیں گے، اس سے رقم لے لیں گے تو ہمارے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا۔ حالانکہ ہیرے جواہرات کی بڑی قیمت ہے۔ تو دیکھ ہی رہا تھا لیکن اس کا ایمان اس کی گواہی نہیں دیا۔ اس نے سوچا یار کسی کا ہار ہوگا، وہ بھی تلاش کرتا ہوگا، تو ہم اس کو رکھ نہیں سکتے۔ پھر سوچا کہ اس کو واپس کر دیں گے تو اس کی قیمت ہمیں ملے گی، یعنی اس کی اجرت ملے گی۔ وہ شخص جس کا یہ ہار ہوگا وہ کچھ نہ کچھ تو پیسے دے دے گا، ہمارا انتظام ہو جائے گا۔ لیکن دل نے یہ بھی گواہی نہیں دیا، یار کسی دوسرے کی چیز ہے، ہمیں مل گئی، پھر ہم اس کو واپس کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہمیں کچھ قیمت دے رہا ہے، کچھ اجرت دے رہا ہے، یہ بھی ہمارے دل کو گوارا نہیں ہے، یہ بھی ہم نہیں لیں گے، اور اللہ اور رسول کی رضا کے لیے یہ اس کا ہار جس کا ہے اس کو واپس کر دیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ بڑا خوددار اور بہت پکا والا مسلمان تھا، بہت اچھا والا مسلمان تھا۔ اس لیے کہ جب رومیوں نے اسے قید کیا تھا تو اس سے عیسائیوں نے کہا تھا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کر لو، تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم نہیں کیا اور کہنے لگا کہ اللہ رب العزت واحد ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی باپ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی بیٹا بیٹی ماں باپ کوئی نہیں ہے، اور یہ ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو عیسائیوں نے بہت زیادہ اس کو تکلیف دی، بہت زیادہ مارا، تو وہاں پر بھی یہ اپنے ایمان سے نہیں پھرا۔ تو یہاں پر اسے اگر چند پیسے مل جاتے تو اس کے دل کو گوارا نہیں تھا کہ یہ ان پیسوں کو لے۔ اب یہ نکلا کس کی تلاش میں؟ جس کا یہ ہار تھا اس کی تلاش میں نکلا کہ کاش کہیں سے وہ شخص مل جائے تو اس کو یہ ہار واپس کر دیں۔ ابھی گلیوں میں نکلا ہوا تھا کہ ایک شخص اعلان کر رہا تھا کہ بزرگ تھے، وہ چلا چلا کے چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ میرا ہار گر گیا ہے، میرا ہار گم ہو گیا ہے، اگر کسی کو ملا ہو تو خدا کے واسطے میرا ہار واپس کر دے، ہم اسے 500 درہم دیں گے۔ اب وہ اعلان کر رہا تھا، یہ شخص نکلا ہوا تھا، جب اعلان کرتے ہوئے سنا تو اس بزرگ کے پاس گیا اور جانے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑا، کہا چلو میاں ہمارے یہاں پہ چلو۔ جہاں پر یہ ٹھہرا ہوا تھا اس بزرگ کو وہاں پر لایا، اطمینان سے بیٹھ کر پانی پلایا اور کہنے لگا کہ میاں سنو، آپ اعلان لگا رہے ہو کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے، کہاں میرا ہار گم ہو گیا ہے، اور کہا یہ بھی اعلان لگا رہے ہو کہ اس کو 500 درہم دیں گے، کہاں ہم یہ بھی اعلان لگا رہے ہیں، کہ آپ کے ہار کا رنگ کلر کیسا تھا؟ اس نے بتایا کہ ایسا ایسا تھا۔ کہ آپ کا ہار کیسا تھا؟ ہیرے کا تھا، موتی کا تھا، یا کس چیز کا تھا؟ تو جیسا ہار تھا اس نے پورا حلیہ بتا دیا۔ کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ اچھی جگہ پہ آئے ہو، آپ کا ہار ہمارے پاس ہے۔ وہ بزرگ انسان تھے، وہ بوڑھے شخص تھے، بڑا خوش ہو گئے کہ اللہ تمہارا بھلا کرے۔
یہ شخص اندر گیا، جانے کے بعد اس نے ہار نکالا اور اس بزرگ کو سونپ دیا، کہا یہ آپ کا ہار ہے۔ اس نے 500 درہم نکالے اور اس کو دینے لگا۔ وہ بوڑھا شخص اس کو 500 درہم دینے لگا تو اس نے انکار کر دیا، کہا یہ جو ہم واپس کر رہے ہیں نا، یہ اللہ اور رسول کے لیے واپس کر رہے ہیں، ورنہ ہم چاہتے تو اس کو بیچ کر اور ہم کھا سکتے تھے، ہمارے یہاں تو کھانا بھی میسر نہیں ہے، ہم اپنے پیٹ کو بھر سکتے تھے، اس ہار کو بیچ کر پیسے رکھ سکتے تھے، لیکن ہمیں یہ گوارا نہیں، ہمارا دل یہ گواہی نہیں دیتا ہے کہ ہم آپ سے یہ 500 درہم لے لیں۔ اللہ کے لیے آپ یہ اپنے درہم اپنے پاس رکھیں اور یہ اپنا ہار بھی اپنے پاس رکھیں، بس ہمیں دعا دے کے چلے جائیں۔ وہ بوڑھا شخص بزرگ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے اس شخص کو دعا دیتے ہوئے اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ وہ اپنے ملک اپنے وطن واپس چلے گئے۔ جب وہ اپنے گھر واپس گئے تو لوگوں میں اس انسان کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں بتا کے بہت خوش ہوتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کاش کہ میں نے اس کا پتہ پوچھ لیا ہوتا، کاش کہ وہ نوجوان یہاں آ جاتا تو میری ایک ہی بیٹی ہے، ایک ہی شہزادی ہے، تو اپنی بیٹی کا نکاح میں اس سے کر دیتا۔ میں نے بڑا سچا مسلمان دیکھا ہے، بڑا سچا اللہ کا بندہ وہ دیکھا ہے، اس جیسا میں نے ابھی تک کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ اگر وہ شخص مجھے مل جاتا تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیتا۔ یہی کہتے کہتے اس بزرگ کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ شخص کیا کرتا ہے کہ یہاں سے جب واپسی کرتا ہے، مدینہ شریف سے جب واپس ہوتا ہے تو یہ اپنے وطن اپنے ملک کے لیے واپسی لیتا ہے، واپس ہوتا ہے تو یہ جہاز میں بیٹھتا ہے۔ اب وہ بیچ سمندر میں جب جہاز پہنچتا ہے تو پھر ایسا طوفان آتا ہے، ایسی آندھی آتی ہے کہ جہاز ادھر ادھر اور بس ایسا طوفان برپا ہوتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں چلا کہ کہاں کون کدھر چلا گیا، اور اس کا جہاز ایسی جگہ آ کے رکا، ایک بالکل سنسان جگہ پر ایک گاؤں بسا ہوا تھا، وہاں پر ایک جہاز اس کا آ کے رکا جس میں یہ جہاز میں بیٹھا تھا۔ اب وہاں پر یہ اترنے کے بعد اس گاؤں کی طرف بڑا، بھوک بھی بہت تیزی کے ساتھ لگی تھی۔ اب وہاں کے لوگوں کی اس کو بولی بھی بڑا کم سمجھ آئی، تو وہاں ان لوگوں میں جب یہ 1 دن 2 دن رہا تو وہاں کے لوگوں کی بولی بھی سمجھ گیا اور وہ لوگ اس کو کھانا بھی کھلاتے تھے۔ یہ قرآن کا قاری بڑا اچھا تھا، قرآن بڑا اچھے الفاظ میں پڑھا کرتا تھا۔ یہ بلند آواز سے جب قرآن پڑھنے لگا تو لوگوں نے اس کے قرآن پڑھنے کی آواز سن سن کے اپنے اپنے گھروں سے نکل کے باہر آ گئے اور کہنے لگے کہ واقعی آپ بڑے سچے ہیں، بڑے اچھے ہیں، آپ کی زبان سے اللہ کا کلام بڑا پیارا رکھتا ہے، اب ذرا پڑھیے۔ یہ پڑھتا تھا تو لوگوں نے کہا کہ آپ بڑے اچھے قاری ہیں، آپ ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے دیں، آپ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا دیں۔ اب یہ ان لوگوں کے بچوں کو قرآن پڑھانے لگا، قرآن ان کے بچوں کو پڑھا دیا۔ ایک عرصہ گزر گیا تو جب وہاں رہتے رہتے ان کے بچوں کو اس نے پڑھانا شروع کیا تھا، تھوڑے دنوں کے بعد وہاں کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی ہے جس کا کوئی نہیں ہے اب اس دنیا میں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ اگر نکاح کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی حرج نہیں ہے، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اس کو اور مجھے وہ قبول ہے۔ تو ان لوگوں نے اس لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح کیا۔ جب نکاح ہو گیا تو ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے اس کی شادی ہونے کے بعد وہ اپنی بیوی کی طرف دیکھے نہ، لیکن یہ واحد انسان ایسا تھا کہ جب اس کی شادی ہوئی اور جیسے ہی اس کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، تو اس نے اپنی بیوی کی طرف نہیں دیکھا بلکہ اس کے گلے کی طرف دیکھا، اس میں ایک ہار چمکتا ہوا پڑا تھا۔ یہ حیران تھا، یہ حیران رہ گیا کہ وہ ہار جو مجھے پڑا ہوا ملا تھا اور میں نے ایک بزرگ کو واپس کیا تھا، یہ ہار اس لڑکی کی گردن میں کیسے آیا، یہ ہار اس لڑکی کے گلے میں کیسے آیا۔ اب اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، میاں دنیا کے لوگ جب شادی کرتے ہیں تو لڑکی کا چہرہ پہلے دیکھتے ہیں، اور آپ نے جب شادی کی ہے، آپ نے جب نکاح کیا ہے، تو آپ اس کے گلے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو، اس کے ہار کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ ہار مجھے پڑا ہوا ملا تھا، میں نے ایک بزرگ کو واپس کیا تھا، اور آج میں حیران ہوں، مجھے پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ اس لڑکی کی گردن میں، اس کے گلے میں یہ ہار کیسے آیا۔ تو ان لوگوں نے کہا میاں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ کہا میاں حیران مت ہو، ہم لوگوں کی آنکھوں سے آنسو اس لیے نکل رہے ہیں کہ یہ جو ہار تم دیکھ رہے ہو یہ کوئی اور ہار نہیں، یہ وہی ہار ہے جو آپ کو پڑا ملا تھا، اور یہ جو لڑکی ہے یہ اسی بزرگ کی لڑکی ہے،
اور اس بزرگ کی بھی یہی تمنا تھی کہ کاش وہ لڑکا کہیں مجھے مل جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کروا دوں گا۔ تو آج اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ آپ یہاں آ گئے، اس بزرگ کی پوری دعا ہو گئی، کیونکہ وہ بزرگ بڑا سچے تھے۔ اس بوڑھے شخص کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کو ملا دیا ہے، آپ دونوں کا نکاح کروا دیا ہے۔ تو اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہر ممکن شے پر قادر ہے، وہ ہر ممکن چیز کے کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ عطا کرنے پہ آئے تو پھر دامن چھوٹے پڑ جاتے ہیں، جھولیاں چھوٹی پڑ جاتی ہیں۔